زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا مل رہا ہوتا ہے، کیسے مل رہا ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اس رات جس جو منگیا اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، یہ دوسرا شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تیسرا اور آخری شعر، محبت سے سنیے گا۔ اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا۔ اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا، رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا۔ اے وہ نبی آخری سبحان اللہ، ختم نبوت پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں کہہ دو سبحان اللہ۔ اے گو نبی آخری، اے گو نبی آخری، اے گو میرا چین آقا میرا سونا، سونے سونے نے بولو آقا میرا سونا مدینے والا، سونا آقا میرا سونا مدینے والا، سونا۔ اور آخری شعر، اس کے بعد آپ سے اجازت، پھر خطاب ہونا ہے، مگر یہ شعر سن لو، اگر اپنی قسمت پہ رشک آئے تو پھر ہاتھ کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ، آخری بار کہنا ہے میرے ساتھ، اس کے بعد حضرت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے۔ اس رات ہم غلاموں پہ جو مہربانیاں سرکار نے فرمائی اس کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ کہ رب نال کر کے کال تے قرار آ گئے، معراج دی شب، رب نال کر کے کال تے قرار آ گئے، رب نال کر کے کال قرار آ گئے، بخشا کے سارے امت سرکار آ گئے، رب نال کر کے کال تے قرار آ گئے، بخشا کے سارے امت سرکار آ گئے، بخشا کے سارے امت سرکار آ گئے، صادق نبی دے امت، صادق نبی دے امت نہ دکھ کدے وسے، آقا میرا سونا سونے سونے نے بولو آقا میرا، آخری بار ہاتھوں کو بلند کر کے آقا میرا سونا سونا، آقا میرا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں خاک ہوں مگر انوار سے ہے نسبت، میں خاک ہوں مگر انوار سے ہے نسبت، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے ہے نسبت، اور اسی سرکار کی نسبت کو عاشق کہتے ہیں کہ تیری نسبت بڑی کام کی چیز ہے، یہ نسبت کہتا ہے تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، یا رسول اللہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ امام الانبیاء چاہیے، حبیب کبریا چاہیے۔ آخری شعر سندھی میں، کیونکہ جب سے باقاعدہ پروگرام شروع ہوا تو یہاں پشتو میں نعت پڑھی گئی، اردو میں بہت سارے کلام پڑھے گئے، اور میں اپنے کسی بھی سندھی بھائی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آخری شعر سندھی کے اندر اور اسی شعر کے ساتھ میں حضرت صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ امام الانبیاء چاہیے، حبیب کبریا چاہیے، ایک عاشق حضور کی شان کے متعلق گویا اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور کی شان کیسے بیان کروں،
وہ اللہ کا حبیب جس کا ذکر خالق کائنات خود کر رہا ہے، میں ایک عاجز ایک بندہ ہو کر اس کا غلام ہو کر اپنے آقا کی تعریف کیا کروں؟ تو خود سے پوچھتا ہے کہ میں کس لقب سے اور کس انداز سے حضور کو یاد کروں۔ امام الانبیاء چہجے، حبیب کبریا چہجے، امام الانبیاء چہجے، حبیب کبریا چہجے، نبی نور الہدا چہجے، خوشی خیر الورا چہجے، شہ صدق و صفا چہجے، درے امن و اما چہجے، درے علم و حیا چہجے، درے علم و حیا چہجے، دعا چہجے، پوچھ رہا ہے اپنے آپ سے، دعا چہجے، دوا چہجے یا محبوب خدا چہجے، محمد مصطفیٰ مدنی اہاں جو شان نبیین میں نیارو نبیین میں نیارو تو نبیہ نام یارو تو پیارن میں پیارو تو سخی سرور سچارو تو بھلارن میں بھلارو تو پیری قربن پیارو تو جدے جیے جو جیارو تو سہارو تو سہارو تو سہارو تو سہارو تو دلارو بن جہانن جو دلارو بن جہانن جو محبوب خدا چہجے محمد مصطفیٰ مدنی اواں جو شان چھا چہجے محمد مصطفیٰ مدنی اواں جو شان چھا چہجے دعا چہجے دوا چہجے یا محبوب خدا چہجے۔ حضرت صاحب جو کہ پشتو میں خطاب کریں گے اور اردو اور پشتو مکس، اس لیے میں حضرت صاحب کے استقبال کے لیے دو ننے منے پشتو کے نعت خوان جو چند اشعار پیش کریں گے، میں عمر محمد اور عمر شاہد ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دو اشعار پشتو میں حضور کی شان میں پیش کریں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ مختصر ہوئے گا نا، مختصر ہو جائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جانان قل وطن چیرا پایادشی د جانان قل وطن چیرا پایادشی تمی بوزی ربتا تامی فریادشی تمی بوزی ربتا تامی فریادشی د جانان 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 قل وطن چیرا پایادشی د جانان 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 قل وطن چیرا پایادشی د یوسف ککیږي سمرا تعریفنا 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 د حسن یو ذره دا کاسو یاد شي د حسن یو ذره دا کاسو یاد شي تمی بوزی ربتا تامی فریاد شي تمی بوزی ربتا تامی فریاد شي د جانان 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 قل وطن چیرا پیاد شي د جانان 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 قل وطن چیرا پیاد شي کموسا با کوراس پکوہی تورو 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 ہرشنا برا دی پالا مکان رازیاد شی ہرشنا برا دی پالا مکان رازیاد شی تمی بوزی ربتا تامی فریاد شی تمی بوزی ربتا تامی فریاد شی د جانان 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 کل وطن
وطن چیرا پیاد شی جانان 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 کلے وطن چیرا پیاد شی کتنوے خدائی بامی و پٹا 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 جہان والا ٹولستا پا مخ آباد شی دا جہان والا ٹولستا پا مخ آباد شی تمی بوزی ربتا تمی فریاد شی تمی بوزی ربتا تمی فریاد شی جانان 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 کلے وطن چیرا پیاد شی جانان 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 کلے وطن چیرا پیاد شی آپ کے نعروں کے گونج میں اسپیکر حضرت صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اجازت سے الحمد للہ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود شریف ہوا ہے پنگ سرٹ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مابن وجود تمام تعریف اور توصیف، تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین کرام انتہائی ممنون اور متشکر ہوں محترم دوست محترم جناب مقبول صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ فقیر پر تقصیر کو اس بابرکت محفل میں بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ یہ بابرکت محفل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی ہے اور اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ کے عمرے سے واپس آنے کی خوشی میں حضور کی میلاد منعقد کی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا حوصلہ نصیب کرے کہ ہم جب اللہ کی طرف سے خوشی ملے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھ سے پہلے نعت خوانوں نے اپنی بہترین آواز میں سرور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں آپ کو سنائی ہیں۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ فرما ہیں، جس آپ سب ان کے ناموں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کا ذکر کروں؟ میں سب کی خدمت میں عقیدت و محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر ادیر قائم اور دائم فرمائے۔ تو انشاءاللہ کچھ اردو میں خطاب ہوگا اور کچھ پشتو میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پختانہ خوشتا کلا ٹول لاڑ لا سوچت کئے درد برے سلور پاتی دیو خبر دادا چاہا خوراک مخ کیوں شو نو سوک کی نہیں بیا ٹیم دیر زیاد شا زندہ طالب علم نظیر مستڑی شو پشمارا شمارا او تاسو مستڑی شوے و انشاءاللہ دا نبی کریم علیہ السلام دا میلاد اور دا سرکار علیہ السلام دا محبت یو سو خبر بتاسو سرکوما۔ اللہ رب العالمین منگل چکم پیغمبر را کھڑے دے، اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے اس نبی کا مثل دنیا میں نہیں، اس نبی کی مثال دنیا میں نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے کہا حسن کی تعریف کرو، حسن کسے کہتے ہیں؟ قلم اٹھا کے محمد لکھ دیا، اس سے بہتر حسن کی کوئی تعریف نہیں۔ ایسا حسین نبی اللہ نے اور ایسا محبت کرنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے لیے۔ کس کے لیے آئے بولو اور زور سے بولو، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، آئے بھی اللہ کے لیے
لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. اگر اس زندگی میں معرفت خداوندی حاصل نہ ہو سکی، اللہ کی پہچان نہ مل سکی، تو آنا بھی بیکار ہے اور جانا بھی بیکار ہے. کس لیے آئے ہو؟ زور سے بولو. اللہ کے لیے. اور کس کی طرف جانا ہے؟ اب اگر 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال میں اللہ کو نہ پہچان سکا تو پھر میرا آنا بھی بیکار ہے اور میرا جانا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تو اللہ کی معرفت کے لیے آئے. عالم ارواح میں ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، ابھی انسانیت مارز وجود میں نہیں آئی، ابھی بشریت نہیں ہے، ساری روحیں ہی روحیں ہیں. اللہ نے ساری ارواح کو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کہا قالو بلا، اے پروردگار تو ہمارا رب ہے. جب ہم صرف روحیں تھے، ابھی ہمارا جسم بنا نہیں تھا، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، انسانیت کا آغاز نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. اب جب ہم دنیا میں آ گئے، اس دنیا میں آنکھ کھولی، اب وہ آواز جو اللہ کی وحدانیت کی، جو اللہ کا اعلان، اللہ کی توحید کا اعلان عالم ارواح میں کیا تھا، وہ آواز ہمارے کان میں گونج رہی تھی. اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ وہ اللہ کون ہے جس نے ہم سے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا تھا؟ وہ رب کون ہے جس نے جس رب نے ہم سے اپنی توحید کا اعلان کرایا تھا؟ اب اس اللہ کو ہم اپنی عقل کے مطابق تلاش کرنے لگے تو جو طاقتور چیز نظر آئی ہم نے اسے رب سمجھ لیا. کسی نے پتھروں کو خدا سمجھا، کسی نے پانی کو خدا سمجھا، کسی نے آگ کو خدا سمجھا، کسی نے سورج کو خدا سمجھا، کسی نے چاند کو خدا سمجھا، کسی نے ستاروں کو خدا سمجھا، کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے 360 بتوں کو. ارے یار ایسا نہیں کرو یار، آواز ویسے ہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. یاد رکھنا اگر ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے یا نہیں ہے؟ بولو زور سے. ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے. یہ گلاب کا پھول ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں بتاؤ مجھے اس گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے؟ آپ اس میں سے ایک پتی توڑ کر کھانا شروع کر دیں اور آنکھیں بند کر لیں تو مجھے اس کا رنگ بتا پائیں گے؟ کیونکہ زبان رنگ بتانے کا ذریعہ نہیں ہے. آپ سے پوچھوں اس کی خوشبو کیسی ہے، آپ اپنے کان کے گرد گھما کر اس کی خوشبو بتا پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ کان خوشبو بتانے کا ذریعہ نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، آپ اٹھا کر اس کو سونگنا شروع کر دیں تو سونگ کے اس کا ذائقہ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ذریعہ غلط تو نتیجہ غلط نکلتا ہے. اللہ کو پہچاننے کے جتنے ذریعے لوگوں نے بنائے، جتنے ذریعے لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ سارے ذریعے غلط تھے. اس لیے اللہ کی پہچان نہ ہو سکی، اللہ کی معرفت نہ ہو سکی. تو کسی نے اپنا سر جھکایا سورج کے آگے، کسی نے اپنا سر جھکایا چاند کے آگے، کسی نے اپنا سر جھکایا ستاروں کے آگے، کسی نے اپنا سر جھکایا آگ کے آگے، کسی نے اپنا سر جھکایا پانی کے آگے. کوئی جھک گیا پہاڑوں کے سامنے، کوئی جھک گیا اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے سر جھکانے لگے. لیکن پھر کان میں آواز آئی کہ ارے مکے میں مدینے میں ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ تم چاند کو طاقتور سمجھ رہے ہو، لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تم سورج کو طاقتور سمجھ رہے ہو، لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے تم پتھروں کو طاقتور سمجھتے ہو، لیکن وہ اتنا طاقتور نبی ہے، وہ اتنا طاقتور شخصیت ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے پتھر دوڑتا ہوا چلا آتا. سبحان اللہ. وہ انگلی کا اشارہ کرے تو پتھر دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. ارے تم پانی کو طاقتور سمجھتے ہو، لیکن وہ پیالے میں انگلیاں رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ارے تمہارے سامنے
जितनी भी ताकतवर अशिया है, तुम जिसे ताकतवर समझते थे, वो सब उसके सामने हीच नजर आती है, वो सब उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचती नजर आती है। फिर दिमाग ने कहा कि अगर वो सबसे बड़ा ताकतवर है तो फिर खुदा वही होगा, फिर अल्लाह वही होगा। फिर जब उस नबी की बारगाह में पहुंचे, उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, जो हमें सबसे बड़ा ताकतवर नजर आया, तो जब उस मोहम्मद की बारगाह में पहुंचे तो देखा उसका सर भी किसी के आगे झुका हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, जिसने ईद मिलादुन नबी, उसका सर भी किसी के आगे झुका हुआ है। तो समझ में आ गया कि जिसके सामने इतना ताकतवर शख्स भी झुक जाए, उससे बड़ा खुदा कोई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो मारिफत खुदाबंदी का, अल्लाह की पहचान का सबसे बेहतरीन जरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। है या नहीं है? बोलो। पत्थर अल्लाह की पहचान का जरिया नहीं, पत्थर अल्लाह की मारिफत कराने का जरिया नहीं, पानी अल्लाह की मारिफत कराने का जरिया नहीं, सूरज चांद सितारे अल्लाह की मारिफत कराने के जरिए नहीं है। सबसे बेहतरीन जरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका की जात है। आज तौहीद को अलग करके, रिसालत को अलग करके हमें दोनों से दूर किया जा रहा। कर रहे या नहीं कर रहे? लोग कहते हैं तौहीद की बात नहीं करते हो तुम, हम कहते हैं हमने तौहीद पहचानी ही मोहम्मद के जरिए से। सुभान अल्लाह। तौहीद की पहचान ही मुस्तफा ने कराई है ना। आज ऐसी बातें करके कि वो परवरदिगार, वो अल्लाह, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरी आदत है किसी के खिलाफ बोलता नहीं, लेकिन जो कुरान और हदीस हमें बताता है वो कहे बगैर रहता भी नहीं। कुरान की बात करो और हदीस की बात करो। आज लोग ये सवाल जहन में पैदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान की शहरत से ज्यादा करीब है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है या नहीं? तो जो परवरदिगार शय रख से ज्यादा करीब हो, जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हो, उस रब को पहचानने के लिए नबी की क्या जरूरत है भाई? ऐसे सवाल करके हमें रब से दूर किया जाता है, हमें हुजूर की मोहब्बत से दूर किया जाता। मैंने कहा याद रख, सुन, अभी तुमने समझा, अभी तुमने सुना कि अल्लाह को मोहम्मद मुस्तफा के बगैर नहीं पहचान सकते हो। मारिफत इलाही का सबसे बेहतरीन जरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है, उसके बगैर नहीं पहचान सकते। मैंने कहा सुन, ये जो सवाल तुम करके SMS करके लोगों का जहन खराब करते हो, इसके जवाब मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत पहले दे दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी था, उसके पास एक इंतहाई कीमती हीरा था। क्या था? हीरा। और वो कहीं सफर कर रहा था, तो उसने देखा कि वो हीरा है मेरे पास और ये इंतहाई कीमती है, इसकी हिफाजत करनी है। उस हीरे पर एक चोर की नजर पड़ गई। किसकी? जोर से बोलो। चोर की नजर पड़ी। चोर ने सोचा कि ये हीरा इनसे लेना चाहिए, किसी तरह तो इसको हासिल करना चाहिए। अब वो चोर उसके पास गया, उससे कहने लगा, हजरत कहाँ जा रहे हो? कहा फला शहर जा रहा हूँ। कहा वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, तो दोनों साथ सफर करेंगे, कितना मजा आएगा। तो आप माशाल्लाह लाखड़ा पावर हाउस में मैनों में अंदर जाके काम करते हैं, तो अच्छी तरह मुझसे वाकिफ है, जानते हैं। बेहतरीन तरीका है कि जो आदमी पैसे कमाना जानता है वो उसकी हिफाजत भी जानता है। सुभान अल्लाह। है या नहीं है? बोलो। उसको पता है कि कैसे इसको बचाना है, कैसे इसकी हिफाजत करनी है। तो उसने समझ लिया ये कोई चोर है और ये इस हीरे के चक्कर में आया। अब जब रात का वक्त हुआ तो उस चोर ने कहा उस हीरे के मालिक से कि यार ऐसा है, तुम सो जाओ, मैं आपका खादिम हूँ, आपकी खिदमत के लिए मैं आपके सामान की और आपकी हिफाजत करूंगा, आप सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तू आया इस काम के लिए है,
میں نہیں سوؤں گا. ایسا کرتے تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. ایسا کر 2 گھنٹے تو سو جانا 2 گھنٹے میں سوؤں. جب آ جائے گی منزل رات پوری ہو جائے گی تو اس طرح کر لیتے ہیں رات کو حصوں میں بانٹ لیں. چور نے سوچا کام تو میرا یوں بھی ہو جانا ہے 2 گھنٹے بعد جب یہ سوئے گا میں پھر نکال لوں گا. مان گیا اس کی بات. ٹھیک ہے بھیا تمہاری شرط منظور ہے. ہیرے کے مالک نے کہا چور سے پہلے تم سو جاؤ. اس کو سلا دیا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو سلا دیا. جب 2 گھنٹے پورے ہو گئے اس کے اٹھانے کا جب وقت قریب ہوا تو ہیرا اپنی جیب سے نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیا. کیا کیا؟ زور سے اخپل جیب نے روبا سے لدا جیب کی پرواہ چھوڑا اور اس کو اٹھا دیا. اٹھ جا بھیا اب تیری باری. وہ سو گیا. مالک ہیرے کا اس چور نے پوری جیبوں کی تلاشی لے لی سارا سامان ڈھونڈ لیا مگر ہیرا نہیں ملا. ہیرا اس سے دور تھا. بولو نا یار دور تھا اس سے نہیں اس کی جیب میں تھا اس سے دور نہیں تھا. ساری تلاشی لے لی نہیں ملا. 2 گھنٹے پورے ہو گئے وہ اٹھ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں ساری رات اس نے اس طرح گزاری. جب اس کو اٹھاتا ہیرا اس کی جیب میں ڈال دیتا. جب اس کو سلاتا ہیرا نکال دیتا. صبح ہو گیا واقعہ ختم. سفر پورا ہو گیا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں فرماتے ہیں دنیا والوں سنو بے شک ہیرا اس کے قریب تھا اور بہت زیادہ قریب تھا لیکن بتانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے چرا نہ سکا. بے شک اللہ شے رگ سے زیادہ قریب ہے مگر بتانے والے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت. چتو اس بیاس تڑے نشے تھا تو اس کے قریب لیکن بتانے والا کوئی نہ تھا اس لیے چرا نہ سکا. بے شک اللہ ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے مگر بتانے والے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. پہچان سکتا ہے حضور کے بغیر؟ اللہ نے میرے آقا کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. خدا کی بڑا مقام. میرے نبی کا مثل کوئی نہیں. میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. ابھی بار بار نعت خواں حضرات نے آپ کے سامنے یہ کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے. ایک مجھے بھی ٹکرا گیا. میں کوئی مخالفت والی بات نہیں کر رہا مگر چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے ہمیں احساس ہے اس بات کا. اگر کلام میں مزاح نہ ہو تو پھر گفتگو بہت بھاری پڑ جاتی ہے لوگوں کو اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے. ایک ایک لمحہ بڑا مشکل سے گزرتا ہے تو اس لیے ذرا ہے مذاق سمجھ لو. آج جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا تھا سوچنا چاہیے یار. بات بالکل پتے کی ہے. ایک شخص مجھے ٹکرا ہے کہنے لگا مولوی صاحب مفتی صاحب بتاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان تھے یا نہیں تھے؟ میں نے کہا بے شک انسان تھے. کہا اب یہ بتاؤ. توجہ میری طرف رکھنا. میں آج یہ توحید اور رسالت کا راز سمجھانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ الگ الگ نہیں ہے الگ الگ نہیں ہے. اللہ اپنی پہچان خود کرا سکتا تھا. بولو نا یار. ڈائریکٹ اللہ اپنی پہچان خود کرا سکتا تھا لیکن رسالت کیوں بیچ میں آئی؟ سرکار کو کیوں وسیلہ بنایا گیا کہ دنیا والے جان لیں کہ میرا محبوب مجھے کتنا پیارا ہے. سمجھ لیں کہ میرا مصطفیٰ مجھے کتنا پیارا ہے. تو مجھے کہنے لگا بتاؤ مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے؟ بالکل تھے بھائی. کہا پھر یہ بتاؤ میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے کہا بالکل ہوگا انسان تو بھائی. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی؟ میں نے کہا ہاں کی تھی. کہ میں نے 2 شادیاں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے تھے؟ میں نے کہا ہاں تھے. کہ میرے بھی بچے ہیں. ان کے بھی 2 ہاتھ تھے میرے بھی 2 ہاتھ ہیں. ان کے بھی 2 پیر تھے میرے بھی 2 پیر ہیں. انہوں نے بھی شادی کی تھی میں بھی شادی کر چکا ہوں. ان کے بھی بچے تھے میرے بھی بچے ہیں. وہ بھی انسان تھے میں بھی انسان ہوں. پھر اگر میں نبی کو اپنے جیسا کہہ دوں تو تمہیں دکھ کیوں ہوتا؟
تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ میں نے ایسے سر سے لے کر پیر تک اس کو دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ، پورا ابو جہل لگ رہا. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، پورا ابو جہل لگ رہا. کہنے لگا مفتی صاحب خیال کر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ابو جہل بھی انسان تھا، تو بھی انسان ہے، اس نے بھی شادی کی تھی، تو نے بھی شادی کی ہے، اس کے بھی بچے تھے، تیرے بھی بچے ہیں. جب تو اپنے آپ کو ابو جہل جیسا نہیں سمجھتا تو اس نبی سے تشبیہ دیتا ہے جو اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں، خدا کی قسم، ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جس نے نبی کو دیکھا نہیں. دیکھا ہے انہوں نے میرے حضور کے حسن کو دیکھا ہے، سرکار کا دیدار کیا ہے. پوچھ جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھ نبی کیسا تھا. جس نے نظارہ کیا ہے اس سے پوچھ نبی کیسا تھا. نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ انور میں داخل ہوا. سرکار کے رخ انور پر جب نظر پڑی، حضور کے چہرے کو جب میں نے دیکھا، خود لکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کل قمر لیلۃ البدر، کہتے ہیں ایسا لگا جیسے چاند چمک رہا ہو. پھر کہا نہیں چاند نہیں بلکہ 14ویں کا چاند لگ رہے. پھر کہتے نہیں 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 14ویں کا چاند بھی ہلکا پڑ جاتا ہے. میرا نبی ایسا ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ آج تک میں نے ان جیسا کبھی دیکھا ہے اور نہ یہ آنکھیں کبھی دیکھیں. سبحان اللہ. جس نے دیکھا ہے وہ کہتا میرے نبی جیسا کوئی نہیں. جابر بن سمرہ سے پوچھ، وہ کہتے ہیں کبھی سورج کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اور توازن کر رہا تھا کہ دونوں میں زیادہ حسین کون ہے. کہنے لگا دل نے کہا کہ چہرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جس نے دیکھا ہے اس کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جیسا حسن اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا تھا، لگتا ایسا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ایسا تھا جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. جس نے دیکھا وہ کہتا میرے نبی جیسا کوئی نہیں. جس نے دیکھا وہ کہتا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. 1400 سال 1300 سال کے بعد گولڑا کی سرزمین پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر جب مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، عالم خیال میں، عالم خواب میں جب رخ مصطفیٰ پہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا. پھر کہتے ہیں مہر علی یہ اتنا حسین ہے، یہ اکیلا تیری جان تھی. سبحان اللہ. تو جو جان کہہ رہا ہے یہ اکیلا تیری جان تھوڑی ہوگا. پھر کہتے ہیں نہیں جان آکھا کہ جانے جہانا. سبحان اللہ. جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. پھر کہتے ہیں سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ رب کی شان ہے. ہم نے بارگاہ مہر علی میں ادب سے عرض کیا کہ آپ تو عارف بھی ہیں، عامل بھی ہیں، کامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں. آپ کو تو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے. آپ کبھی جان کہتے ہیں، کبھی جانے جہان کہتے ہیں، کبھی رب کی شان کہتے ہیں. ارے آپ تو کبھی کیا کہتے ہیں؟ ہم اگر اپنے نبی کو کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بس پگڑی اتار کے مصطفیٰ کے قدموں میں رہ کر کہہ دینا سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا مشتاق اکھیاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محبت سے کہیے نعرہ رسالت.
और दा आवाज जमा उस्ता मीना न दा द सहाबा तारीख गोरा हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देर खूब सहाबी तेर शवे दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पल उम्मत सर च सुमर मीना करे दा दागे यो मिसाल स्तासु पमख के पेश को सोने मीने करे दा गोरे हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी दे द सहर मूज बच कलावश कना दब दवा न कोला द दवा न मख के बकोर तलाड़ ची नबी अलैहि सलाम ब सलाम उगर जाओ बदे ब पासे द कोर तला सहाबा किराम राला पैगंबर अलैहि सलाम ते हुए ची या रसूल अल्लाह दे दवा न की और दा नन सबा शिकायत न की द मुला पसर कना दा आगा वखम पैगंबर अलैहि सलाम आगी खो नियत प जुदा ओ जंग नियत जुदाई जंग खो नियत दे ची दा देख पोने राकागू पैगंबर अलैहिस्सलाम तो या रसूलुल्लाह दे दवा के न शामिलेगी और बगैर द दवा न दीजी नबी अलैहिस्सलाम तो राश रवे गोख्तो तपोसिते सो वजदा वले दवा के न शामिलेगी अर्ज़ को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा द कोर ख्वाता द यो यहूदी कोर और दा गप कोर की द खजूरी होना और दा टोल अशपची हवा चलेगी कि ना दा तेज दा दिल तजिसम चलेगी दा टोल अशपची हवा चलेगी नो दा गीन खजूरे जंकोर तरा प्रिउज नो ज सार मंजिल च राजम नो जंग गोले डकी द खजूरो और चिसंग सलाम उजर बासम उगर जुम नो बस फौरन कोर तलरशम असिन च जमा वाड़ मा शुमन रा पासी और आग खजूरे को फड़े आखो द यहूदी दी कना आखो जमंग ने दी नो दा अल्लाह प दरबार के हिसाब बरात डेर ग्रांश दा खो मस्तान इज दकड़ी दा खो रात तावेली चिदा अल्लाह प दरबार के हिसाब डेर ग्रांश नो जक जर दवा नकुम जर कोर तजमा खजूरी रा गुंडे कम दा कोर ते वरुलम बे खपल वाड़ा रा पोस सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सलाम पे डेर खपश पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम वो फरमायल चागा यहूदी रो वाड़े सहाबा होते हुए यहूदी रागे नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम बतावे छे ता पकोर के चागा वना दा द खजूरे आगा पमा खर सका और दागे पजे द जन्नत लस वने जमाना वाला सो जोर सरा लस वने द जन्नत जमाना वाला और आगा यो वना पमारा खर सका जिक्र च जमादा सहाबी प दवा के न शामिल चे दवा नसीब प दवा के दे शामिल आगा वना पमारा खर सका ना खुद दुनियादार खलक यहूदियान ईसायान काफिरान दी तो सिर्फ द दुनिया पता आखिरत ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दा आखिरत चाली दली द दुनिया खबर कवा प दुनिया की राके नो खदा कनी दा सौदा मा त मंजूर न सय्यदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खबर लड़ होते हुए जमा यो बाग फला जे के दे यो प फला जे के दे यो प फला जे के दे चिकम बाग बांधे तो गुता के दे द अगे बाग लसवने बदरकम द गवन पैगंबर अलैहि सलाम लवर सुभान अल्लाह दा वलवर का दा सहाबा मीना गोरे नबी अलैहि सलाम से दा बेचिदा दा खत्म वमा अगर बस्टिक तस्ता फला बाग चे दे अगर डेर खजूरी कई और आगे आगे फलाने लस होने आगे तरफ ता जमा दी और आगे बस्ताई सक नहीं ठीक था माता मंजूर अदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आवाज आ रही है उर्दू में भी बोलो उर्दू में बोलो पश्तो में बोलो पंजाबी में बोलो सिंधी में बोलो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि इस सौदे को कैंसिल न करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तुमने सौदा किया है मेरे बाग के 10 दरख्त ले लो लेकिन ये दरख्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दो। सौदा उसने मान लिया मंजूर कर लिया कि मुझे मंजूर है तेरे फला बाग के 10 दरख्त मेरे हैं आज के बाद तेरा उस पर कोई हक नहीं होगा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया मुझे तेरा सौदा मंजूर है। बात हो गई वो यहूदी घर पे आया घर पे आके बीवी को बताया चाहते हुए खजीता चाहता जोर जरूर है
ویل وته ضروری کنه چې استاد ولر شتا سونه هم تاسو کوي کنه چې جته وې دا اوسه پورې دا څنګه میلاد چې ختمې ده نه نو تاسو به ته ما د ډېر ټایم نه دی اخسته شاته چې ناشته غدي وره دا ویو دوه مرګري او چې په سفر لاړ نو یو د شپې تهجد لپاسې چې پاسې د تهجد وکړو به دعا کوله چې یا الله ته یې نه چې دا وته دی یا الله ته یې نه چې دا وته دی او زس پاسېدلې ما استا په مخ کې مې دا سر په سجده باندې خېده یا الله ته زما دا دواګانې قبول کړه هغه پس را پاسه چې لګ خپل عبادتونه کینو کاوه کنه زنګ شکایتونه ته ولیکې نو تاسو خو بدنه کوي کنه نو زما شکایت وتاونه کې ګوره هغه شاته وته یاد کې سبحان الله ته مخې ډېر غسته چلک تازہ شوے کا نا اس راش تازہ ہو گئے تھوڑے سے اب آ جاؤ سودا ہو گیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 درخت جنت کے لے لے وہ درخت دے دے یہی فرمایا تھا نا یہ بظاہر دو لفظ نظر آتے ہیں ہمیں ہلکے سے لیکن گہرائی میں جا میرے آقا کتنا بڑا انعام دے رہے تھے اس کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اگر 10 درخت جنت میں مجھے مل جائے تو جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں بولو نا یار نہیں کر سکتا تو یہودی جنت میں جائے گا بولو نا زور سے وہ جنت میں نہیں جائے گا پھر 10 درخت جب میرے نبی نے دیے اس سے فائدہ کیسے حاصل کرے گا میرے مصطفیٰ نے اشارہ دے دیا کہ تو ایک درخت دے دے اس ایک درخت کے بدلے اللہ تجھے ایمان نصیب کرے گا اور اس ایمان کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جنت بھی عطا فرمائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت لیکن وہ نہیں مانا دنیا کا سودا اسے منظور تھا گھر پہ آ کے اس نے بیوی کو بتایا میں نے صدیق اکبر کے 10 باغ لے لی 10 درخت لے لیے اور یہ جو ہے نا اپنا درخت اس کو دے بیوی کہنے لگی اے علماء بیٹھے بیوی کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کھجور کا درخت کوئی جائیداد منقولہ تھوڑی کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاؤ یہ تو درخت زمین میں جڑیں گڑی ہوئی ہے زمین سے نکالو گے سوکھ جائے گا فائدہ نہیں دے گا یہ کیسے تو نے فروخت کر دیا کیسے دے دیا یہ تو تیرے گھر میں ہی لگا رہے گا اس کے گھر کیسے جائے گا برابر والے صحابی کے گھر تو یہودی کہنے لگا مجھے نہیں پتا میں نے تو رسول اللہ سے سودا کر دیا اب حضور جانے اور درخت جانے رات گزر گئی صبح جب اٹھا یہودی اور اس کی بیوی اس نے دیکھا وہ درخت حضرت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت کتنا محبت ہے حضور کو اپنی امتی سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم برابری کریں برابری ہم نہیں کر سکتے رسول لیکن کچھ تو توازن ہونا چاہیے نا یار کچھ تو ہو وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ علم غیب ہے یا نہیں ہے حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے ارے سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو عزت عطا فرمائی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات آج مجھے کہتے ہیں لوگ اکثر کہ تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ نبی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہو میں نے کہا سن فالتو باتیں مت کیا کر قرآن اور حدیث کی بات کر اللہ سے بڑھا دیتے ہیں اللہ کی حد بتا کتنی بتا اللہ کی حد تو اللہ کی حد مقرر کر پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے بڑھایا یا نہیں بڑھایا تو پہلے اللہ کی تو حد مقرر کرنا اور جس کی تو نے حد مقرر کر دی وہ خدا ہو نہیں سکتا کیونکہ میرا رب لامحدود ہے وہ حد اور حدود سے پاک ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حد نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ کی حد ہے اور وہ حد یہ ہے بعد از خدا بزرگ تو قصہ سبحان اللہ
مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عظمت والے محمد مصطفیٰ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایسی باتیں نہ کیا کرو. توحید الگ شے ہے، رسالت الگ شے ہے. نہیں، رسالت وہ عظیم شے ہے جس نے ہمیں توحید تک پہنچایا ہے، جس نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے. تو ہم آئے بھی اللہ کے لیے تھے، لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. آخر میں بس ایک محبت والی ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، اس کو آپ کی نظر کر کے اپنی جگہ لوں گا. کیا کروں گا؟ میں بڑے ہاتھ جوڑ کے، ہمارے نعت خواہ میرے ساتھ آئے، میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں نے جتنے بھی دیکھے اکثر یہی کہتے ہیں کہ بس یہ آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا، اپنی جگہ لوں گا. میں حیران پریشان ہو گیا. ہم گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں، آج تک میں حیدرآباد میں اپنی جگہ نہیں لے سکتا. سبحان اللہ، میں نہیں لے سکتا. اور یہ ہر آخری شعر پہ اپنی جگہ لے لیتے. وہ تو جو نچھاور عورت نظر آ رہا تھا لے سکتے ہیں. جب وہ ایک پلمبر سے میری بات ہوئی، پلمبر میرا دوست تھا، وہ کہتا ہے مفتی صاحب جب کوئی نئی بلڈنگ بنتی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو جب تک ہماری باری آتی ہے نا مالک کی جیب خالی ہو جائے. تو ہم پھر رولتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے کل لینا، پرسوں لینا، اگلے ہفتے لینا. تو اب جب تک ہماری باری آئی بھائی جیب خالی ہو گئی. ہماری باری دیر سے آئی. تو سب کہتے ہیں اپنی جگہ لوں گا، اپنی جگہ لوں گا. میں نے کہا میں تو آج تک نہیں لی بھائی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنی جگہ دلائے، مدینہ ہمارا جگہ بنا دینا. جو ہمارے معین بھائی دیکھ کے آئے، خدا کی قسم اللہ نے 2 بار اپنے حبیب کے صدقے وہ دربار دکھایا ہے، اور تیسری بار اپنے والدین کے ساتھ تیاری ہے اس دربار میں جانے کی. یہ اس کا کرم ہے اور اس کے محبوب کا کرم ہے، مہربانی ہے. اس کے نبی کے تذکرے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ اپنے حبیب کے دربار میں بلا لیتا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ وہ دربار دکھا دے. ماں باپ کے ساتھ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، کوئی عظمت نہیں ہے اس سے بڑی کہ ماں اور باپ دونوں ساتھ ہو اور اللہ عمرہ کر کے آ جائے یا حج کر کے آ جائے. دعا ہے میری اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کے ساتھ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. تو حضور کی محبت کی ایک جھلک آپ کو میں نے دکھائی. ایک اور حدیث یاد آئی ہے، بس وہ بیان کر کے اپنی جگہ لوں. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی. نذیر خان بمرا تا سار وہی پہ مدرسہ کے چھ مفتی صاحب ترالے نظر بہم چلانے مراغلے ڈٹولو پا نمبر کے دیستڑی شو زما پائے کہ نستڑی کی یار. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. ایک سعد بن ابی وقاص ہے، ایک اور سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کا رنگ کالا تھا، چہرے پر دانے تھے، یعنی شکل خوبصورت نہیں تھی بظاہر، مگر میرے آقا کے صحابی. سبحان اللہ، زور سے کہو. کیونکہ صحابیت کا مقام روزے سے حاصل نہیں ہوتا، حج سے حاصل نہیں ہوتا، زکوٰۃ فطرہ صدقات دینے سے حاصل نہیں ہوتا. ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کو جس نے دیکھا وہ صحابی. حضور کے دیدار سے نصیب ہوتا ہے، سرکار کی زیارت سے نصیب ہوتا ہے صحابیت کا مقام. تو رنگ کالا ہے، چہرے پر دانے ہیں. حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے رونا شروع کر دیا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علماء بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے بیٹے کے لیے باپ ہوتا.
सुभान अल्लाह। बेटा बाप के सामने अगर रोएगा तो बाप मोहब्बत का इजहार करेगा या नहीं करेगा। कि अल्लाह ने मेरे दिल में ऐसी नरमी तुम्हारे लिए पैदा कर दी, अपनी उम्मत के लिए पैदा कर दी। लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये अल्लाह का वादा, अल्लाह का ऐलान। तो हुजूर ने फरमाया साद क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मैं अभी सोच रहा था बैठा बैठा क्या जन्नत भी मुझे कबूल करेगी या नहीं करेगी, जन्नत की हूरें भी मेरा मुकद्दर बनेंगी या नहीं बनेंगी, अल्लाह भी मुझे कबूल करेगा या नहीं करेगा। अभी लोग मुझसे नफरत करते थे, मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, जिस गिलास में मैं पानी पी लेता था लोग उस गिलास में पानी पीना पसंद नहीं करते थे। अभी हाल ही में मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, ताजा ईमान लाया हूँ। मैंने ये सोचा कि शायद मुसलमान होने के बाद लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरे साथ खाना पीने लगे, जिस गिलास में मैं पानी पी लूं लोग भी उसमें पानी पीना शुरू कर दे। अपनी बेटियों का या बहनों का रिश्ता अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे दे, लेकिन कलमा पड़ा है अभी फिर भी लोग मेरे साथ खाते पीते नहीं है, लोग मेरे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। तो यही खौफ खाए जा रहा है कि कल जब कयामत का दिन होगा न जाने अल्लाह भी मुझे कबूल करेगा या नहीं करेगा, जन्नत भी मेरा ठिकाना बनेगा या नहीं बनेगा, जन्नत की हूरें मेरे मुकद्दर में होंगी या नहीं होंगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया परेशान न हो, घबरा ना, तू सिर्फ मेरी इताअत करता जा, कयामत में अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा, जन्नत भी नसीब। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मेरी इताअत तू कर, मेरी फरमाबरदारी तू कर, जन्नत का वादा मैं करता। सुभान अल्लाह। जन्नत तेरा मुकद्दर बनेगी, जन्नत तेरा ठिकाना बनेगी, पूरे भी तुझे कबूल करेंगी, मगर शर्त इतनी है मेरी और अल्लाह की इताअत की, फरमाबरदारी कर। अब हुजूर ने फरमा दिया, फिर साहबी रसूल ने रोना शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह कोई बात तक नहीं करता है, कोई अपने साथ बिठाता नहीं, कोई साथ खाना खाता नहीं, कोई अपनी बहन बेटी का रिश्ता देता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो फहम और जो सूझ और समझ अल्लाह ने अता फरमाई थी वो कायनात में किसी और का हिस्सा नहीं बन सकी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना जब ये बात हो गई, सरकार ने फरमाया इसाद लगता ऐसा है तेरा शादी करने को दिल कर रहा है, दास खलारी लकवादत देड़े शेवे चिदा से खबर है, ऐसी बातें कर रहा है, लगता ऐसा है शादी को दिल कर रहा है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सही कहते हैं, लेकिन कौन देगा मुझे बहन बेटी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हजरत आमर बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था, बड़े मालदार थे, एक बेटी थी एक लोती, इंतहाई हसीन और जमील, इंतहाई खूबसूरत बेटी के बाप थे हजरत आमर बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, आकर अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी जवान हो गई है, आप जिससे चाहे उसका निकाह कर। सहाबा की मोहब्बत देखो खुदा की, हुजूर को इख्तियार दे दिया, आप जिससे चाहे उसका निकाह कर दें, आपको इजाजत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आ गया, अब अगर मैं और आप होते ना तो हम रंगों को देखते हैं, हम नस्लों को देखते हैं, हम दौलत को देखते हैं, हम पैसे को देखते हैं, रंग काला है, चेहरे पर दाने हैं, और जिस सहाबी ने अपनी बेटी के रिश्ते की इजाजत दी है वो हुस्न जमाल की परी है, हसीनो जमील है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद अमर बिन औफ के दरवाजे पे चले जाओ और जाकर के कहना मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। सुभान अल्लाह। किसने भेजा है? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने भेजा है और तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आया। रंग का काला हो, चेहरे पर दाने हो, लोग पसंद न करते हो, वो बेटी का रिश्ता लेने दरवाजे पे आए, दोगे? बोलो ना, कोई देने को तैयार नहीं होगा अपनी बेटी, कैसे खुश रहेगी उसके साथ, कैसे जिंदगी बसर करेगी। रहने को मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, रंग भी काला है, चेहरे पर भी दाने हैं, फिर कैसे रहेगा ये? मेरी बेटी कैसे इसके साथ खुश रहेगी? लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया था हजरत आमर बिन औफ के दरवाजे पे चले जाओ। हजरत साद दरवाजे पे आए, दरवाजा बजाया, आमर बिन औफ निकले, पहले बड़े बड़े
मकान नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे घर थे। आमिर बिन औफ ने पूछा साद कैसे आए हो? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है और तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने। हजरत आमिर बिन औफ ने कहा मेरी बेटी तेरे साथ कैसे खुश रहेगी? तेरा रंग काला है, चेहरे पे दाने हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तेरे साथ खुश रहे, इसलिए मैं कैसे मंजूर कर सकता हूं कि ये रिश्ता हो जाए। आमिर बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये फरमाया तो हजरत साद उल्टे कदमों वापस पलट गए। अंदर बेटी ने आवाज सुनी। किसने? अल्लाह ऐसी बेटियां सबको नसीब करे। अंदर बेटी ने आवाज सुनी। बेटी ने कहा अब्बा जान कौन है? कहा साद है, जिसका रंग भी काला है, चेहरे पर दाने हैं और तुम्हारा रिश्ता लेने आया है। कहा अब्बा जान भेजा किसने है? कहा मोहम्मद मुस्तफा ने भेजा है। कहा जल्दी जाओ, रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचने से पहले पहले उसे वापस ले आओ। अरे जिस बंदे का इंतखाब अल्लाह ने मेरे लिए, अल्लाह के हबीब ने, मोहम्मद मुस्तफा ने जिस आदमी का इंतखाब मेरे लिए किया है, हजारों करोड़ों हसीनों से मेरे लिए बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाओ ले आओ, नारे रिसालत, जाओ ले आओ उसे, वापस लेके आओ। मेरे लिए हजारों रिश्तों से बेहतर रिश्ता है कि जिसका इंतखाब मेरे लिए रसूलुल्लाह ने किया। उनसे अच्छा इंतखाब कोई कर सकता? अल्लाह के रसूल ने किया, लेके आओ। हजरत आमिर बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए गए और वापस उसे ले आए। कहा सुन, हम तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से इनकार कर रहे थे, जब वो तेरे साथ रहने को राजी है, जा रसूलुल्लाह से कह दे हमें ये रिश्ता मंजूर। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला, हमारे पास कोई आता ना मौलवियों के पास कोई ऐसा सवाल करने वाला या ऐसा बोलने वाला, मांगने वाला, अब वही बस दो चार मसले समझा के उसको कहते हैं भाई अब तो अपने घर जा, अब मेरा तेरा क्या वास्ता। लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारा इंतजाम कर रहे हैं, सारा एहतमाम मेरे आका ने फरमाया। अब हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, आकर के अर्ज की या रसूलुल्लाह काम बन गया, काम हो गया। हुजूर ने फरमाया फिर तैयारी करो, मेहर देना पड़ेगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह एक ही चादर है, इसी को बांध कर सोता हूँ, इसी को ओढ़ लेता हूँ, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं मेहर कहां से दूं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा जा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और जा करके कहना मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है और सरकार ने फरमाया 200 दिरहम दे दो। कितने? गौर से बोलो तो कोई औका सुनेगा वर्ष मीलाद शरीफ दफार चंदरा दरवाजे न बजे सबारा शाह बलरा शाह प्लार मिनिश्ता रोर मिनिश्ता तनख्वाह मिलाने दा 200 दिरहम रसूलुल्लाह ने मंगवाए हैं, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दी। फरमाया हजरत अली के पास जाओ 200 उनसे लेके आओ, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास जाओ 200 उनसे लेके आओ। 600 दिरहम लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 300 दिरहम पकड़, ये तेरा मेहर हो गया और ये 300 दिरहम ले बाजार जा, अपने लिए कपड़े खरीद और शादी की तैयारी कर। अर्ज की या रसूलुल्लाह शादी कर तो लूंगा, रखूंगा कहाँ, घर भी तो नहीं है। मेरे आका ने साहबी को बुलाया, इधर आओ या रसूलुल्लाह जी। फरमाया तेरे कितने मकान हैं? कहा 2 मकान है। कहा एक इसको तोहफे में दे दे। फरमाया दे दिया। कैसे लोग थे यार, कैसा ईमान था उनका, कैसी मोहब्बत थी। माल और दौलत से मोहब्बत नहीं है, सरकार से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत। कहा दे दिया तोहफतन। मकान का इंतजाम हो गया, मेहर का इंतजाम हो गया, कपड़ों के लिए साजो सामान के लिए पैसे मिल गए, बाजार गए, कपड़ों की दुकान पे चढ़ गए ऊपर, कपड़ा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, घर के लिए। इतने में उस जमाने में नक्कारा बजाया जाता था और नक्कारा बजाकर किसी अहम पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाता था। मुसलमानों का दौर दौरा है। हज़रत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु दुकान में खड़े हैं और खुश हैं कि मेरी शादी हो रही है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे सामान
مانگ لینا ہے۔ اتنے میں نقارہ بجا، کان میں آواز آئی، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے گئے ہیں، جس نے ان کے ساتھ جہاد پر جانا ہے فلاں جگہ پہنچ جائے، اللہ کے نبی کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا۔ اعلان ہو گیا، کان میں آواز آئی، کچھ لمحہ گزرا، پھر دوبارہ آواز آئی، پھر حضرت سعد فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا ادھر اللہ